حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، جو اسے عدم سے وجود میں لے کے آیا، اور جس نے بتدریج اس کائنات کو تمام ارتقائی مراحل سے گزارا، وہ جس نے جمادات کو پیدا کیا اور جس کی قدرت کاملہ سے جامد پتھروں میں سے ابلتے ہوئے چشمے پھوٹے، وہ جس نے نباتات اور حیوانات کو پیدا کیا اور ان کی اتنی انواع و اقسام بنائیں کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو شمار نہ کر سکیں۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس آدم خاکی کو پیدا کیا اور اسے اشرف المخلوقات بنایا، اور اس پر بے حد و حساب اپنی مادی اور روحانی نوازشوں کی بارش کی۔ سب سے بڑا احسان اس اللہ کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں توحید کی سمجھ بخشی۔ اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو جانے ہم کس کس ٹھاکر دوارے کی خاک چھانتے اور کس کس قبر اور بت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ یہ اس اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری پیشانیوں کو صرف اپنے آستانے کے لیے وقف فرما دیا۔ یہ بھی اس اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے گردانا۔ آپ جو سرور دنیا و دین ہیں، سید الاولین و سید الآخرین ہیں، حبیب رب العالمین ہیں، آپ جو دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل ہیں۔ اللہ کی بے پایاں رحمتیں ہوں آپ کی ذات گرامی پر اور آپ کے جسد اطہر پر اور آپ کے روضہ انور پر، اور اللہ کی بے پایاں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ کرام پر، وہ صحابہ کے جن کے سینوں پر انوار رسالت براہ راست پڑے، اور اللہ کی بے پایاں رحمتیں ہوں تابعین پر کہ جنہیں صحابہ کرام کی صحبت میں بیٹھنے اور ان سے فیض یاب ہونے کا شرف عظیم حاصل ہوا، اور اللہ کی بے پایاں رحمتیں ہوں تبع تابعین پر کہ جنہیں فیض یافتگان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کرنے کی سعادت عظمیٰ نصیب ہوئی، اور اللہ کی بے پایاں رحمتیں ہوں ائمہ کرام، فقہائے امت، اولیاء امت اور صلحاء امت پر، جنہوں نے اپنا سب کچھ، اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنا مال، اپنا جسم، اپنی جان اللہ کے دین میں کھپا دیا۔ جزاہم اللہ عنا وعن جمیع المسلمین خیر الجزاء۔ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے یہ فہم ہمیں حاصل ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا ایک واضح اور متعین مقصد ہے۔ یہ جتنی پرانی امتوں کی باتیں ہیں اور جتنے پیغمبروں کا ذکر ہے، کیونکہ قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں دوستو، یہ کہانیاں تو نہیں ہیں، یہ سب کچھ اسی مقصد کے تحت قرآن مجید میں آ رہا ہے۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ پیغمبروں میں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آج کی اس گفتگو میں، اور خاص طور پر
جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ کیا بصیرتیں ہیں اور وہ کیا عبرتیں ہیں جو حضرت نوح کے ذکر سے اور ان کی قوم کے ذکر سے ہم تک پہنچانی مقصود ہے۔ اصل بات تو یہی ہے کہ نگاہ اس سبق پر رہے اور ان بصیرتوں اور عبرتوں پر رہے کہ جو پیغام دیا جا رہا ہے۔ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اور بخاری شریف میں جیسے ہے کہ اول الرسل، رسول اصطلاح میں انہیں کہتے ہیں کہ جن پہ کتاب نازل ہوئی یا جنہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی شریعت دے کر بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے بت پرستی کے خلاف جہاد کیا، کیونکہ اس سے پہلے حضرت آدم کے زمانے میں بت پرستی کا وجود نہ تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ایک لمبی تبلیغ اپنی امت کو کی۔ کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ جو سیکھنے کی چیزیں ہیں کہ دیکھیے پیغمبر اس کو اپنی امت کے ساتھ ایسی محبت ہوتی ہے اور اتنی شفقت ہوتی ہے اسے کہ وہ ساری عمر اس کام میں لگا رہتا ہے اور اپنی جان کو کھلاتا رہتا ہے کہ یہ لوگ جو گمراہ ہو گئے ہیں، جو یہ بدی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کا انجام اس بدی کا بہت خطرناک ہونے والا ہے اور یہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اس انجام سے انہیں بچانے کے لیے وہ اپنی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کام پہ لگاتا ہے۔ تو 950 سال تبلیغ کرتے رہے، اور انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، کہ میں صبح و شام یا اللہ انہیں تیری طرف بلاتا رہا، اور میں ان کو جس قدر تیری طرف بلاتا تھا وہ تجھ سے اتنا ہی دور دوڑتے تھے۔ میں ان کو بلاتا رہا اور ان کا حال یہ ہو گیا کہ انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیا اور انہوں نے اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیے کہ میری صورت بھی ان کو نظر نہ آئے۔ وہ ہٹ دھرم ہو گئے، وہ اکڑ گئے اور حق کو قبول کرنے سے مسلسل انکار کرتے رہے۔ تو پیغمبر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، وہ اس کام میں لگا رہتا ہے، اپنی صبح اپنی شامیں اسی کام میں بتاتا ہے، وہ ان کو بلاتا ہے اور ہر طریقہ آزماتا۔ تبلیغ کے جتنے گر ہیں دوستو، جتنے ڈھنگ ہیں، ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں
کہ اسلوب کے تبلیغ کے جتنے اسلوب ہو سکتے تھے اور جتنے گر ہو سکتے تھے میں نے سب تو آزما ڈالے اپنی قوم کو۔ میں نے ان کو کھلے عام بھی بلایا یا اللہ تیری طرف، میں نے ان کو مجمعوں میں بھی اور اجتماعی طور پر بھی میں نے تبلیغ کی اور میں ان کو نصیحت کرتا رہا۔ میں تنہائیوں میں بیٹھ کر اور اکیلے اکیلے بھی تبلیغ کرتا رہا کہ کس پر کون سا طریقہ کارگر ہو جائے۔ میں نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا تیری طرف بلانے کا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مسلسل پیغمبر تبلیغ کرتا اور ہر ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، وہ جو ختم المرسلین ہیں انہیں جب یہ کہا گیا کہ تبلیغ جو ہے اپنے رب کے راستے کی طرف جو بلانا ہے اس میں اسلوب اور ڈھنگ بہت اچھا ہونا چاہیے اور حکمت کے ساتھ بلانا چاہیے، تو پیغمبر ہر طریقہ استعمال کرتا ہے۔ تو جو سیکھنے کے سبق ہیں مبلغین کے لیے اس میں دوستو وہ یہی ہے، یہ جو تبلیغ ہے یہ 2-4 دن کا معاملہ نہیں ہے، یہ ساری زندگی کا سودا ہے، زندگی اس میں کھپا دینا یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ یہ تبلیغ جو ہے بزرگوں نے کہا یہ پانی کے قطرے کی طرح ہوتی ہے جو ٹپکتا ہے ایک ایک کر کر اور پھر سالوں کے بعد جا کر پتھر پہ نقش بنا دیتا ہے اور پھر وہ نقش انمٹ ہوا کرتا ہے۔ یہ زندگی بھر کا سودا اور تبلیغ کی حکمت یہ سیکھنے کا سبق ہے کہ میں نے صبحوں کو بھی بلایا، میں نے شاموں کو بھی بلایا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہ میں نے تو بس یہ کہہ دیا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو، وہ گناہوں کو بہت معاف کرنے والا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، وہ گناہوں کو بہت معاف کرنے والا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش اس سے کرواؤ، وہ آسمان سے موسلا دھار بارش تم پہ برسائے گا، وہ تمہاری مال اور اولاد میں ترقی عطا فرمائے گا، وہ تمہارے لیے باغ تیار کرے گا اور ان میں نہروں کو جاری کر دے گا۔ دیکھیے بعض طبیعتیں وہ دنیاوی منفعتوں پر ریجھی ہوئی ہوتی ہیں، اس قوم کا مزاج بھی ایسا تھا، تو اس کو حضرت نوح علیہ السلام اس طریقے سے بلا رہے ہیں، اور وہ جو دنیاوی نعمتوں کے دروازے کھل جائیں آسمان سے اس کا طریقہ سمجھا رہے ہیں کہ استغفار کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارش آئے گی اور جتنی دنیاوی نعمتیں ہیں تم کو عطا کی جائیں گی۔ تو بات یہ ہے کہ استغفار وہ وظیفہ بتا دیا قرآن مجید نے کہ دنیاوی نعمتوں کی تمنا ہو تو اس کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں کی اس سے معافی مانگو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا اور لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ دعا فرمائیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ نکلے اور خوب استغفار کی اللہ تعالیٰ سے، اور بس اسی پہ اکتفا کیا اور آگے دعا نہ مانگی اور واپس چل پڑے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے بارش کی دعا تو کی نہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات فرمائی کہ وہ جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے میں نے اس کے دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے، اور پھر سورۃ نوح کی یہی آیتیں دلیل کے طور پہ پیش کی۔ دیکھو یہ لکھا ہوا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ تم اگر رجوع کرو گے اس کی طرف اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے آسمان سے پانی برسے گا۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک آدمی نے آگے
قحط کی شکایت کی کہ آپ نے کہا کہ استغفار کرو،